متحمل نہیں تھا وہ معاشرہ کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے. تو حضور نے بہن کو کتنی عزت دی. سنیے گا, بہن حضور سے ملنے آتی ہے, قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار تھے, چھڑانے آئی, قبیلے کے سردار ساتھ ہیں. صحابہ نے روک لیا تو کہا میرا راستہ چھوڑو, میں تمہارے نبی محمد کی بہن لگتی ہوں. آنکھوں پر حیا کی چلمنیں آئی, آپ اندر داخل ہوئی. حضور نے اٹھ کے بہن کا استقبال کیا. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہیں, وہ چھڑانے آئے ہوں. حضور فرماتے اس کام کے لیے آئی ہیں؟ عرض کی جی بھائیان. تو حضور فرماتے آپ پیغام بیچتی تو میں محمد سارے چھوڑ دیتا. اور پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے, دروازے تک چھوڑنے آئے, صحابہ کو جمع کیا. فرمایا صحابہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں نا مشورہ کرتا ہوں, لیکن آج مشورہ نہیں کیا. صحابہ نے کہا ہماری مجال بھی کیا ہے بندہ نواز, لیکن ارشاد تو فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. بہنیں بھائیوں کے پاس آئے تو بھائی خالی ہاتھ نہیں موڑتے. میرے نبی نے آ کر کے بہنوں کو عزت دی. معذرت سے بھائی, آج ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہاں جب تک ماں باپ زندہ تھے یہ تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے تھے. ہاں داماد کا ترلا کر لے, ادھر تو چھڑ جا, واپس ہم چھوڑائیں گے. ماں باپ دنیا سے چلے گئے, 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی, ہمیں ان کی یاد نہیں آتی. سال بعد چھٹیاں گزارنے آج ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب بہن تحفہ دے لینا چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں بھائی, تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں, اس کے حصے کی زمین کھا گیا. پہلی بات تو بہنیں بار دیتی ہیں. دوسرا بہنوں کو ڈر ہوتا ہے اگر اپنا حق مانگا تو بچوں کو نفرت کا درس دے گا. پھوپھی رو منہ نہیں لانا, مر گئے تو میرے جنازے دن آنا تکے دے کے کرتا ہے. کیا اس نے غلط کیا؟ خود تو 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا. میرے کریم نے تو بہنوں کو عزت دی, اور ہمارا بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ میں نے عرض کیا میں دیہات کا رہنے والا ہوں. ہمارے دیہاتوں میں جب یہ ابھی گرمیاں دامن سمیٹنے کو ہے, سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے, تو اچھی کچھ روایات ہمارے بوڑھوں نے رکھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس کو باقی رکھنا چاہیے. ہمارے ماں باپ جب سردی آتی تو ہمارے دیہاتوں میں وہ پنیاں بنا کے, دال بنا کے اپنی بیٹیوں کے لیے لے کے جاتے ہیں. ماں باپ چلے گئے, کیا یہ وہ رسم جو ماں باپ کی طرف سے تھی, کیا بھائی نے اس رسم کو باقی رکھا؟ وہ بھائی تو باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن یہ تو کہتا فتنہ تھا, جان چھوٹی مگرو لتھی. بہنیں ولی بنا دیتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں, بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. صوفیاء نے لکھا ہے جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. سبحان اللہ. تو اپنی بہنوں کو عزت دیا یار, ان کے پاس جایا کرو, انہیں پاس بلایا کرو, ان کی جھولیاں بھرا کرو یار. لیکن ہمارا رویہ بہنوں کے ساتھ معذرت سے, میرا کہنا ہے کہ بچوں کے دل میں خالہ کی محبت ہے, پھوپھو کی کیوں نہیں ہوتی یار؟ کیوں نہیں سکھاتے؟ میرے بچوں کی عادت ہے, آج بھی عادت ہے, میری بہنیں آتی تو پھول لے کے استقبال کرتے ہیں. ہم نے سکھایا ہے یہ چیزیں. تو اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو یار. اور پڑھیے گا اس معاشرے کو, بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا. یہ ہمارا ہمسائے ملک ہندوستان, اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. کسی کا شوہر دنیا سے گیا ہے تو وفا کی کہانی مکمل کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جس آگ میں یہ جل رہا ہے اسی آگ میں تم بھی چھلانگ لگاؤ. مرنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ اگر وہ ایسا نہیں کرتی, اس کو جذبات دیے شراب پلائی جاتی, اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو کیا کرتے؟ اس کو بند کوٹھڑی میں ڈال دیتے, اس کی جھولی میں مینگنیاں ڈال دیتے, اس کے سر کے بال اتار دیتے, وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تھی. تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورت کو عزت عطا فرمائی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاطمہ الزہرا سے فرمایا بیٹا جب ابو سے کہو وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ عطا کر دیں. سیدہ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے بیٹا جاؤ امی سے پوچھو کہ وہ چادر کیا کرنی ہے. آپ گا رہے تو حضور بھی تشریف لے آئے. فرمایا خدیجہ خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. حضور فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو, اگر میں محمد کے جسم کی جلد مانگتی میں تمہیں وہ بھی دے رہا. سبحان اللہ. ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت دیتے, کثرت سے ان کا تذکرہ کرتے تھے. اب عائشہ پانی نوش فرما رہی, حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لینا. بچا لیا تو حضور فرماتے اب یہ بتاؤ کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں تو میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے. حضور عورت کو عزت دیتے. اور آج جس معاشرے میں اور آپ سانس لیں, عورت کے ساتھ سلوک دیکھ لیں. میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے, 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. ہاں بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ کے دکھائے تو جو گھر میں تماشا لگتا ہے آپ لوگ نہیں دیکھتے؟
हमारे माशरे में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक नुमाइश वाले बहुत सारे हैं, बेटी वाले बेटे वाले भी हैं। दूसरे डिमांड वाले ये भी बहुत सारे हैं। और तीसरे बहरूपिये हैं जो अच्छा बनने की अच्छी एक्टिंग करते हैं। ये सबसे खतरनाक लोग हैं। चौथे हैं ना जो कहते हैं जिसने बेटी दे दी पीछे क्या रह गया, ये उंगलियों के पोरों पे गिने जाते हैं। लेकिन ये जो तो तीसरे लोग हैं ना, जिनके पेशे नजर ये होता है कुछ ना कुछ तो देंगे, तो माँ बाप तो एतमाद कर गया ना। जाहिर है वो 2 वक्त का खाना मुश्किल से पूरा कर रहे हैं, कहां से जहेज ट्रक दे उन्हें, तो ये एतमाद कर बैठे। तो ये बहरूप ये सबसे खतरनाक है जो अच्छा बनने की चाहिए एक्टिंग करते। एक हफ्ता नहीं गुजरा, चीनी का कप टूटा यार, क्या उसकी औकात है? तमाशा के लग घर से लाई होती तो तुझे कदर होती। हम कहते जेडे मां ने दिते नहीं वो इस्तेमाल कर। किसी बात पे झगड़ा होना, हम कहते भुलावे दे पिछले आनो, वो डंडे सोटे लेके आएंगे। बूढ़ी माँ चादर और बूढ़ा बाप पगड़ी रख देता है। माफ कर दो जी, रौनक भरे लहजे हमने देखे हैं, ये आखिरी बार है। आइंदा हुआ तो उसको अपने घर में रखना। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी फरमाते तुम्हारे 3 बाप हैं, जिसने जन्म दिया, जिसने तालीम दी, और तीसरा जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी। ससुर बाप होता है दोस्त। और फिर वो बेटी के आगे भी हाथ जोड़े, पुत्र सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। हसरत भरी निगाहों से देख के कहती अब्बा कभी तो जिगर का टुकड़ा था, घर की रौनक थी, 2 वक्त का खाना नहीं दोगे, रहने को एक चारपाई नहीं दोगे। बेटे को समझा के जाते, बेटा अगर तू तलाक लेके आ गई, तेरी 2 बहनें घर में बैठी हैं, कौन रिश्ता देखने आएगा? मारे भी कहती है, दुख भी सहती है, कुछ जख्म ज्यादा मिले तो फिर बहाना भी बना लेती है, सीढ़ियों से गिरी हूं और दुख सह सह की कब्रों में चली जाती है। ये ससुराली रवैये है। एक घर का झगड़ा था, मुझे भी बुलाया, मैंने बात सुनी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो हमारे देहातों में कहते आटा गुननी थी, हिलनी क्यों। मैंने सिर्फ इतना कि माँ जी चलो जान दे भी देती है ना, तो रौनक भरा लहजा उस बुढ़िया को, उसने पांव से जूता उतार के उसके भाई के मुंह पे मारा और आवाज क्या थी, जुत्ती पूरी आई आई ना इधर ला के सट चढ़ी। ये औरत कह रही है, तो मर्द बात करता तो बहस करता। ये रवैये हमने देखे हैं भाई। बेशक बेशक। तो मेरे करीम ने आकर के औरत को इज्जत अता फरमाई, मेरे नबी ने आकर के गुलामों को इज्जत अता फरमाई, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के बेवाओं को इज्जत अता फरमाई। इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो मैंने बहुत कुछ आपको सुना भी दिया। आप बड़े तशरीफ़ ले आए, पहले से भी बड़े तशरीफ़ फरमा थे, और यकीनन इन शख्सियात की मौजूदगी में नाचीज़ का कुछ अर्ज़ करना ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है, और ये एज़ाज़ हमेशा साथ रहेगा। और बाकी बड़ों की मौजूदगी में कुछ कहना ये आजमाइश भी तो होता है, शायद कि मैं इसमें पूरा ना कर सकूँ। अल्लाह ताला से दुआ है जो कहा सुना, हम सबको अमल की तौफीक।